کرتے ہیں محبت سبھی مگر ہر دل کو صلہ کب ملتا ہے. کرتے ہیں محبت سب ہی مگر ہر دل کو صلہ کب ملتا ہے. آتی ہیں بہاریں گلشن میں ہر پھول مگر کب کھلتا ہے. ملن کا ایک گانا ہے جو بڑا فیمس ہوا، ایسا بانکا اور سجیلا نوجوان تجھے ڈھونڈے نہ ملے. ایسا بانکا اور سجیلا نوجوان تجھے ڈھونڈے نہ ملے گا. 2011 تک حالات بالکل ٹھیک تھے اور مجھے باہر سے ایک ڈبل روٹی نہیں خریدنی پڑتی. اس کے بعد جیسے ڈیڈی رخصت ہوئے، تمام رشتے رخصت ہو گئے، پھر پیسہ رخصت ہو گیا اور دنیا کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا. ڈیڈی کہتا تھا بنٹی یار برا وقت بہتر استاد ہوتا ہے. تو میں نے کہا نا ڈیڈی وہ کیوں؟ ان کا لگے بنٹی وہ تجھے بتائے گا کہ تیرے ساتھ کون ہے. برے وقت نے ظاہر کر دیا اپنا کون ہے غیر کون ہے. سو خون جو تھا وہ پانی ہو گیا اور پانی نے خون کا حق ادا کر دیا. اور خان صاحب آپ کی ممی بیمار ہوئی، آپ نے شوکت خانم ہمارے پیسوں سے بنایا. آپ ترامڑی آپ سے کوئی 200,000 گز دور نہیں تھا سر جی. آپ سب بچوں کی جنہوں نے مجھے میرے ڈیڈی کے بعد یہ 10 سال کا جو میں نے تلخ سفر گزارا، اس کے بعد مجھے اتنا پیار دیا اور اتنی توجہ دی کہ سچ پوچھو بیٹے مجھے سب کچھ بھول گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آفاق اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل connect.786 پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان کے نامور فلم پروڈیوسر جناب ایم رشید صاحب کی صاحبزادی رافعہ رشید. رافعہ رشید اپنی زندگی بڑی پرسکون اور آسائشوں کے ساتھ گزار رہی تھی، لیکن پھر زندگی نے کروٹ بدلی. اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے ڈھابے کا یہ بزنس شروع کیوں کیا. زندگی میں ساری آسائشیں تھیں، آپ نے جہازوں میں سفر کیا، ساری دنیا دیکھی، 5 اسٹار ہوٹلز میں رہیں، پھر زندگی نے کروٹ بدلی ہے، مشکلات آئیں، مصائب آئے، آپ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ایک یہ ریسٹورنٹ کا آغاز کیا. یہ کیا ہمت تھی جو آپ نے یہ شروع کیا؟ میں نے یہ سب کچھ جو نا ڈیڈی سے سیکھا. ڈیڈی سیلف میڈ آدمی تھے اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ شیر کا بچہ شیر اپنا شکار خود کرتا ہے. سو جب تک 2011 تک حالات بالکل ٹھیک تھے، کیونکہ ڈیڈی خرچہ بھیجتے تھے، پاکٹ منی تھی، سالانہ وہ آتے تھے، ہر سال 2 ماہ کے لیے پاکستان آتے تھے، سالانہ شاپنگ کر کے جاتے تھے اور مجھے باہر سے ایک ڈبل روٹی نہیں خریدنی پڑتی. نوکر چاکر 2011 تک رہے، اے سی 24 گھنٹے چلتا تھا، بل میرے والد صاحب دیتے تھے. مگر وہ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر زندگی میں مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، مردوں کی طرح جینا. اور جو رشتے تھے وہ ڈیڈی کی زندگی تک تھے. اس کے بعد جیسے ڈیڈی رخصت ہوئے، تمام رشتے رخصت ہو گئے، پھر پیسہ رخصت ہو گیا اور دنیا کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا. مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. اچھا ہوا میں نے زندگی میں سب چیزوں کو حقیقت سے دیکھا. اور ڈیڈی کہتا تھا بنٹی یار برا وقت بہتر استاد ہوتا ہے. تو میں نے کہا نا ڈیڈی وہ کیوں؟ ان کا لگے بنٹی وہ تجھے بتائے گا کہ تیرے ساتھ کون ہے. تو یہ جو وہ چیز تھی نا، برے وقت نے ظاہر کر دیا اپنا کون ہے غیر کون ہے. سو خون جو تھا وہ پانی ہو گیا اور پانی نے خون کا حق ادا کر دیا. میں اپنے تمام بیرون ملک اندرون ملک جتنے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، جتنے بھائی بہنیں بیٹیاں ینگسٹر، سب کی بے حد مشکور ہوں. اور آپ سب بچوں کی جنہوں نے مجھے میرے ڈیڈی کے بعد یہ 10 سال کا جو میں نے تلخ سفر گزارا، اس کے بعد مجھے اتنا پیار دیا اور اتنی توجہ دی کہ سچ پوچھو بیٹے مجھے سب کچھ بھول گیا. پاکستان کے بڑے بڑے سپر سٹارز کے ساتھ آپ نے اپنا بچپن گزارا، جوانی گزاری. جو موویز بن رہی ہوتی تھی آپ سیٹ پر ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی تھی، ان میں سے بہت سارے اب بھی موجود ہیں. ان سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں ان سے صرف یہی کہوں گی، اسپیشلی جاوید شیخ صاحب سے، بیگ صاحب سے، سر آپ کا میں نے بول پہ
وہ پروگرام دیکھا تو آپ نے بڑے تمسخرانہ طریقے سے کہا کہ آج کل کے جو جونیئر ہیں نا اپنے سینئرز کی عزت نہیں کرتے. سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں آپ بھی ایم اے رشید صاحب کے جونیئر ہی ہیں اور سدا جونیئر ہی رہیں گے, چاہے آپ جتنا مرضی بالی ووڈ میں کام کر لیں یا لالی ووڈ میں کام کر لیں. سب سے پہلے تمام سٹارز, یہ آپ لوگوں کو جب رول چاہیے ہوتا ہے نا تو پھر آپ ہر ڈائریکٹر کو ڈیڈی بھی کہتے ہیں, صاحب بھی کہتے ہیں, سر بھی کہتے ہیں, مگر یہ سب ایک منافقت ہے. اس لیے میں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی. اور اگر اس بات میں سچائی نہ ہو تو چلے, پہلے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کہاں ہوں, اب تو سب کو پتا ہے. یہ تمام سٹار جو ہے نا یہ یاد رکھیں کہ جو وقت آج آپ پر ہے عروج کے ساتھ زوال بھی آ جاتا ہے. اپنے بڑوں کی قدر کرنا سیکھیے, شاید آپ کے چھوٹے آپ کی قدر کر دیں. یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, مردوں کا معاشرہ ہے. ایک عورت ہوتے ہوئے آپ پاکستان کی عورتوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ مشکلات اور مصیبت کے وقت میں بیٹھ نہ جائیں بلکہ اٹھ کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرنے شروع کریں؟ پہلے تو بیٹے میں عورتوں کے ساتھ ساتھ اپنے جوانوں کو جو یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھتے ہیں اور اپنا بہت سارا وقت جو انٹرنیٹ کی نظر کر دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں وہ شیشے کا سہارا, ایش کا سہارا, چرس کا سہارا اور ڈرگس کا سہارا لیتے ہیں, تو میری ان تمام بچے بچیوں نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ مجھ کو دیکھو. کیا تم لوگ مجھ سے زیادہ پریشان؟ تم کیسے جوان ہو کہ تم نے ایک کمزور چیز کا سہارا لیا؟ نشہ کرنا بری بات ہے, کسی بھی تکلیف کو پلی بنا کے نشہ نہیں کرنا چاہیے. نشے سے دور رہیں اور ہمت سے ہر مشکل کا سامنا کریں. میں اپنے تمام پاکستانی جوانوں کو یہ کہوں گی کہ نشہ بزدل لوگ کرتے ہیں, دلیر لوگ مقابلہ کرتے ہیں. اور دوسرا اپنی تمام بہنوں سے جو 25 سال سے 60 سال تک ہے, میری ایج اس وقت 55 ہے, میں 1965 3 مارچ 1965 کی میں نے اس عمر میں بھی گیو اپ نہیں کیا. میں نے اس عمر میں بھی سوچا مجھے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں, میں کر سکتی ہوں, میرے جسم میں جتنی طاقت ہوگی میں کام کروں گی. پریشانی آتی ہیں, مولا علی کہتے ہیں پریشانی میں پریشان نہیں ہوتے. تو صحابہ نے پوچھا یا سرکار کیوں؟ تو آپ نے فرمایا پریشانی میں اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. سو میں نے اسی چیز کو, ان کے اسی کال کو سامنے رکھا کہ مسلمان وہ نہیں جو نبی پاک کا امتی ہے نا جی, وہ کبھی بھی مصائب سے نہیں گھبراتا. اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو پھر ہم شہید ہوتے ہیں یا جہاد کرتے ہیں. سو میں ایک سچا مسلمان ہونے کی پوری کوشش کرنا چاہتی ہوں اور کر رہی ہوں کہ میں اپنے سرکار کو چہرہ دکھا سکوں کہ سرکار جب مصائب آئے تو میں نے آپ کے ہی پیٹرن کو فالو کیا. آپ نے ہجرت کی, آپ نے پتے کھائے, آپ نے مالک دو جہان ہوتے ہوئے بھی بھوکیں کاٹی اور بغیر بستر کے سوئے. سو میں ان کی امتی اور مجھے اس بات پہ فخر ہے, اور میں کبھی بھی کسی بھی مشکل میں نہیں گھبراتی, اس لیے کہ میں نے اپنے سرکار سے یہی سبق سیکھا. اور تمام پاکستانیوں کو, تمام مسلمانوں کو ایک کریج ہمیں تو وراثت میں ملی نا. سو میرا یہ نظریہ, اور میں چاہوں گی کہ میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, میرے بچے, میرے جوان پریشانی سے نہ گھبرائیں, مقابلہ کرے, پریشانی خود ہی بھاگ جائے گی. یہ بتائیں, جب مشکل حالات آئے, مالی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا, آپ کے والد صاحب کا اتنا بڑا نام ہے, ان کا فلم انڈسٹری کے لیے اتنی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں, فلم ایسوسیشنز کی طرف سے, یہ بنی گالا بالکل قریب میں ہے, حکومت وقت کی طرف سے, پنجاب حکومت کی طرف سے, یا جو ہمارے ادارے ہیں جو لوگوں کی امداد کرتے ہیں یا مدد کرتے ہیں, ان کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ بیٹے میں جو آپ سے بات کروں گی وہ میرے پاس ثبوت ہے. عمران خان صاحب اور بشرا بھابھی صاحبہ, انہوں نے یہ عافیت میں مجھ سے ملی لاہور, اور کہا بنٹی تم آنا. میں نومبر میں گئی, انہوں نے گیٹ نہ کھولا. گزشتہ سال؟ ہاں جی, نومبر میں. میرے پاس ٹکٹ بھی موجود ہے, وہ نسخہ بھی موجود ہے. میری بیٹی کو عمران خان کے گیٹ کے جو بنی گالا کا دروازہ ہے اس پہ اٹیک ہوا اور وہ ایمبولینس میں آئی. وہ پمس کا نسخہ ہے جس کے اوپر بنی گالا کا ایڈریس ہے, موجود ہے. پھر ویری سوری, تھینک یو سی ایم صاحب,
عثمان بزدار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لاہور ملے, میں نے آپ کے ہاتھ میں فائل دی, آپ نے بیٹے تب بھی کہا خالہ جی کوئی حکم ہے, ٹھیک ہے. ابھی ایک بڑے معروف چینل نے ان کو جب میری خبر چلائی, اگر آپ اجازت دیں میں ان کا نام لینا چاہتی ہوں, جیو چینل نے جب میری خبر چلائی تو سی ایم ہاؤس سے مجھے فون آیا ان کے ایک آفیسر کا, ذوالفقار صابر صاحب, اس کا بھی نمبر میرے نمبر پہ فون پہ موجود ہے. کہا کہ سی ایم صاحب نوٹس لینا چاہتے ہیں, میڈم آپ جو ہیں فوراً اپلیکیشن دیں, ہمیں واٹس ایپ کریں. جمعے کا دن تھا بیٹے, وہ واٹس ایپ بھی پروف پڑا ہوا ہے. سی ایم صاحب بہت مصروف تھے, انہوں نے ٹی وی پہ تو کہا کہ ہم اس خبر کا نوٹس لیں گے. تھینک یو سی ایم, آپ نے بہت اچھا نوٹس لیا. اب آ جاتے محکمہ زکوٰۃ اور اوقاف. اسلام آباد آئے جناب, یہاں کے ڈسٹرکٹ چیئرمین صاحب کو اپلیکیشن دی, جواب نو, کیونکہ ان کو اپنے ڈرائیورز اور اپنے کوکس کو اور اپنے گرائیوں کو, یعنی کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ چیکس دینے ہوتے ہیں. پھر ہم سوشل ویلفیئر پہ آتے ہیں. سوشل ویلفیئر والے بھی صرف اپنوں کی ویلفیئر کرتے ہیں, اور وہ بڑے ہنس کے کہتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر کا مطلب ہوتا ہے سو ول فریب. یہ انہوں نے سوشل ویلفیئر کی ڈیفینیشن دی. کسی بھی سوشل ویلفیئر والا نے میری ہیلپ نہیں کی. زکوٰۃ اور عشر کے چیئرمین صاحب نے مجھے کوئی کارڈ نہیں بنا کے دیا, مجھے کوئی وظیفہ نہیں دیا. مجھے افسوس بھی نہیں, کیونکہ یہ زکوٰۃ, یہ خیرات, یہ یتیموں کا حق اللہ انہی کو مبارک کرے. اور میں نے اللہ کے فضل سے اپنے ہاتھ پیروں پہ یقین کیا اور اپنے اللہ سے مدد مانگی, اور آج آپ سب بچے بھی میرے پاس ہیں. اور خان صاحب آپ کی ممی بیمار ہوئیں, آپ نے شوکت خانم ہمارے پیسوں سے بنایا. آپ ترامڑی آپ سے کوئی 200,000 گز دور نہیں تھا سر جی. آخر مدد کی تو کنہوں نے؟ پاکستان بچے بچیوں نے اپنے پاکٹ منی سے مجھے پیسے بھیجے, یہ ڈی فریزر خریدنے کے لیے, پنکھے لینے کے لیے. آپ جیسے رہنما جن قوموں کے ہوتے ہیں وہ پھر امریکہ اور روس اور برطانیہ کے آگے بکتی ہیں. تو خان صاحب بڑی بڑی باتیں کرنا, میاں صاحب رائیونڈ کے بنگلے, آپ نے صحت کارڈ بنایا, مجھے ہاں بہت تکلیف ہے. آپ نے صحت کارڈ بنایا, آپ دیکھیں کیا نفسیاتی مریضوں کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ کیا آپ نے اپنی امی کے کینسر کو, اور وہ ابرار الحق صاحب, آپ لوگوں نے اپنی ماؤں کی تکلیفوں کو سمجھا؟ ہم آپ کی ماں بہنیں بیٹیاں نہیں, ووٹ لینے تو آپ آ جاتے, کیوں نہیں آئے آپ؟ کیوں نہیں ملے آپ؟ ارے آپ نہ آتے, مانا آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں, ارے آپ کا کوئی نوکر تو آ سکتا تھا. کشمیر جا سکتے ہیں, قوم کو بیوقوف بناتے ہو. میں بھی کشمیری ہوں, میرا دادا بھی کشمیری ہے, ہم 7 پشتوں سے کشمیری ہیں. کیوں نہیں آئے؟ جواب دو. نواز شریف سے جواب مانگتے ہو, میں بھی کشمیری بچہ ہوں, جواب مانگ رہا ہوں نا. کیوں نہیں مجھے حق لے کے دیا؟ کیوں نہیں انصاف کیا؟ پلیز قوم کو, آپ تینوں پارٹیوں کی نصیب میں اللہ نے بادشاہت لکھی ہے, پلیز اس قوم کو کتنا بیوقوف بنانا ہے.